رات کا کھانا تیار کر کے میں فارغ ہوئی تو باورچی خانے سے نکلتے ہوئے میری نظر دیوار پر لگی گھڑی پر پڑی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی۔ میں نے جلدی سے سامنے صوفے پر پڑی چادر اٹھا کر اوڑھی اور گھر کی چابی پرس میں ڈال کر گھر سے نکل گئی۔ راستے میں ہی مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ بچے کہیں گے آج مما ہمیں ٹیوشن سے لینا ہی بھول گئی، میں سوچتی ہوئی تیز تیز قدموں سے ان کے ٹیوشن سینٹر کی جانب بڑھ گئی۔ ماما، آپ نے اتنی دیر کر دی؟ 7 سالہ ریحان شکایتی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ 6 سالہ انا منہ پھلائے چل رہی تھی۔ مجھے اس کا منہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ اچھا سوری بابا، آئندہ خیال رکھوں گی، ایسی غلطی دوبارہ نہیں ہوگی۔ ہم تب مانیں گے آپ کی بات جب آپ ہمیں ہفتے کو نانوں کے گھر رہنے دیں گی۔ انم اور ریحان کی شرط پر میں نے ہنس کر حامی بھری۔ جلدی چلو، تم لوگوں کے بابا بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والی گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ راستہ شارٹ کٹ تھا، ادھر سے جلدی گھر آ جایا کرتا تھا۔ ویسے تو میں روڈ سے ہی جاتی تھی زیادہ تر، اس گلی سے گزرتے ہوئے کتراتی تھی۔ اف مما، یہ گھر کتنا ڈراؤنا ہے، اس کو دیکھ کر ڈر لگ رہا ہے، ریحان ہاؤس نمبر 450 کو دیکھتے ہوئے بولا، جو بالکل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عجیب وحشت ٹپک رہی تھی وہاں سے۔ اس کی بات پر میں نے دونوں بچوں کو لے کر جلدی سے آگے بڑھنے کی۔ رات کام سے فارغ ہو کر بستر پر لیٹی تو بے ساختہ نظروں کے سامنے وہ گھر آ گیا۔ اس گھر سے میرا ماضی جڑا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ بیتے ماضی کو سوچنے لگی۔ میرا نام الینا ہے، ہم 3 بہنیں اور ایک بھائی ہیں۔ میرے پاپا آرمی میں ہوا کرتے تھے، جبکہ اماں سادہ سی گھریلو خاتون تھیں۔ میں انٹر میں تھی تو بابا نے اماں کی خواہش پر بڑا گھر لے لیا، کیونکہ جس گھر میں ہم رہتے تھے وہ گھر کافی چھوٹا تھا۔ جس دن بابا نے نیا گھر لیا ہم سب بہن بھائی بہت خوش تھے۔ 2 منزلہ یہ بنگلہ نہایت خوبصورت تھا۔ نیچے والے حصے میں 3 بیڈ روم، بڑا سا ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اور باورچی خانہ تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں 2 بیڈ روم، ٹی وی لاؤنج اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹا سا باغیچہ تھا جس میں نیم اور بیر کے درخت لگے تھے، اور کار پورچ اتنا بڑا تھا کہ ایک گاڑی کھڑی ہو جائے۔ میری بڑی بہن مہرین جو مجھ سے 2 سال بڑی تھی، اور پھر اس سے چھوٹی ثنا جو 1 سال بڑی تھی، پھر میں تھی، اور سب سے چھوٹا ہمارا بھائی جو اس وقت 7ویں جماعت میں تھا۔ ہم تینوں بہنوں نے اوپر والے بیڈ روم لیے، جبکہ حارث نیچے اماں بابا کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم تینوں بہنیں چونکہ کافی ڈرپوک ہیں تو ہم ایک ساتھ ایک بیڈ روم میں سوتی تھیں۔ جس دن ہم شفٹ ہوئے اس دن کافی تھکن ہو گئی تھی۔ رات گئے تک سامان وغیرہ سمیٹ کر فارغ ہوئے۔ اب باقی کا کام تم لوگ کل کر لینا، جاؤ اور جا کر سو جاؤ، امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئیں۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر بے ساختہ میری چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئیں۔ کیا ہو گیا، سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک جاگ کر باتیں کرتی تھیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لاؤنج سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے یہ باتوں کی آواز کچن سے آ رہی ہے۔ کچن میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا ہے۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سو جایا کرو۔ اتوار والے دن خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئیں۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو نیچے ٹی وی لاؤنج میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنیں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لاؤنج سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے لینا بیٹا،
اوپر دیکھو کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی تھے، اس لیے امی کو لگا کہ کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب سیڑھیوں پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوف زدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی نہیں ہے تو امی بھی چپ سی ہو گئیں۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات سمجھ آ گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم گھر واپس آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی مانند چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ سب دیکھ کر بڑی حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا، ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے واش روم میں گئی تو واش روم کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابھی واش روم استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو واش روم بھی استعمال ہوتا اور کچن میں بھی رات گئے تک آوازیں آتی رہتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے، لیکن ایک دن ایک ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد سے ہم نے وہ گھر فوراً چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کی بجائے خوش گپیوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں چھت پر آئیں۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکلوں والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئیں۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لاؤنج میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اوندے منہ پڑی نظر آئیں۔ ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو جائے، ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے،